سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہمہ قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، جہ و جلال اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس وحدہ لا شریک نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا. نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرما دی. اس وحدہ لا شریک کی جتنی بھی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، جاہ و جلال بیان کرے بہت ہی کم ہے. ممکن
ان کلمات کے ذریعے سے اس وحدہ لا شریک کی تعریف مکمل ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیو اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر داعی و نذیر بنایا۔ نبوت کا تاج پہنائے جانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام انفرادی طور پر اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، اجتماعی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا خوش ہو جاتے۔ جو آپ کی دعوت کو انکار کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوا کرتے۔ اللہ رب العالمین کو مجبوراً یہ کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ایسے مہربان اور مشفق رسول پر آئیے ہم سب ایک مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین اکرام، آج کا خطبہ جمعہ جس موضوع پر ہونے جا رہا ہے وہ ہے حالت حاضرہ میں دینی تعلیمات کی اہمیت۔ حاضرین اکرام، اس موضوع کے 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حصہ حالت حاضرہ کے طور پر، حاضرین اکرام، جہاں پر ہم اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، جہاں پر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر ہر آدمی جو ہمارا اپنا دشمن ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ان پڑھ طبقہ ہے، مسلمان کم علم والا ہے، مسلمان ٹائر پنکچر بنانے والا ہے، مسلمان لاری چلانے والا ہے، مسلمان ہوٹل چلانے والا ہے۔ مسلمان کو اس کی اپنی جتنی طاقت ہے ذلیل کرنے کے لیے اتنے الفاظ وہ استعمال کر لیتا ہے۔ حاضرین اکرام، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، جس کسی نے بھی ہم مسلمانوں کے نام پر کیچڑ اچھالا ہے، جس کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ مسلمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو یہ خطبہ جمعہ سننے کے بعد دل میں یہ عزم کر لینا چاہیے کہ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی نسل جو آگے چل کر بڑے ہونے والی ہے، ہم اپنے دل کے اندر یہ عزم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز میرے گھر سے
ہیں، 3 لڑکے ہیں، ایک لڑکا حافظ قرآن بنے گا، دوسرا انجینئر بنے گا، تیسرا جو ڈاکٹر بنے گا، یہ ہمارا اپنا عزم ہونی چاہیے۔ کیا یہ آپ اپنا عزم رکھیں گے؟ انشاءاللہ ہم اپنے عزائم کو بلند کریں گے، اور وہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسلمان طبقہ جو ہے، ہمارا بچہ 16-18 سال کی عمر کو جو پہنچتا ہے، گھر کے لیے 200-500 جو کما کر لاتا ہے، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، چلو ہمارے گھر کا گزر بسر کا انتظام تو ہو گیا ہے، گھر کا گزر بسر کا انتظام تو ہو گیا ہے۔ حاضرین اکرام اور والدین سرپرست ذمہ دار، میں یہ کہوں گا کہ وہ بچہ کب تک 500 روپے کماتا رہے گا؟ کب تک وہ 500 کی نوکری کرتا رہے گا؟ کب تک وہ 500 کماتا رہے گا؟ میں یہیں پر تمام والدین کو بطور نصیحت یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سے جتنا ہو سکے محنت کیجئے، مشقت کیجئے، آپ بھاگ دوڑ کیجئے، اور یہ عزم رکھے کہ میرا بچہ مہینے کو 2.5 لاکھ کمائے، مہینے کو 4 لاکھ کمائے، مہینے کو 10 لاکھ کمائے۔ یہ ہمارے اپنے دل کے اندر عزم ہونی چاہیے، اور اسے تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہماری سوچ بہت اونچی سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس علم کے تعلق سے، حاضرین اکرام، علم ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ایک ایسا گہرا سمندر ہے جو اس کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حاضرین اکرام، ہم مسلمان ہیں، ہمیں شریعت اسلام پر عمل کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم علم رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حاضرین اکرام، ہم مسلمان ہیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے غسل کے طریقے کیا ہیں، وضو کے طریقے کیا ہیں، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، اسلام کن چیزوں سے منع کرتا ہے، اس کا علم ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ کیونکہ ایک کار ڈرائیور اس وقت تک کار نہیں چلا سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتا ہے، اس کے بارے میں اسے علم ہوتا ہے، تب جا کر وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے اور چلاتا ہے۔ حاضرین اکرام، پورے مذاہب کے اندر سب سے بہترین اور سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ جب ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کس چیز کو حکم دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ آج نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ جو آج دین اسلام سے ناواقف ہے، آج دین اسلام سے ناواقف ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنے یہاں ایک ڈاکٹر ہوگا، اپنے یہاں وہ انجینئر ہوگا، اپنے یہاں وہ پر IAS آفیسر ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، لیکن دینی اعتبار سے اسے معلوم یہ نہیں ہے کہ وضو کس طرح سے کی جائے، اسے معلوم یہ نہیں ہے کہ نماز کس طرح سے پڑھا جائے، اسے معلوم یہ نہیں ہے کہ طہارت کس طرح سے لی جائے، اسے معلوم یہ نہیں کہ غسل کس طرح سے کیا جائے۔ تو حاضرین اکرام، یہ ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے یہاں جو معصوم بچہ ہے، ہمارے یہاں جو چھوٹا بچہ ہے، اسے شروع سے ہی، حاضرین اکرام، یہیں پر ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ملا ممبر پر چڑھتا ہے، مولوی ممبر پر چڑھتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو۔ حاضرین اکرام، نہ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف ہیں اور نہ ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن بات یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارا جو ماحول ہونی چاہیے وہ دینی ماحول ہونی چاہیے، ہمارے گھر کے اندر جو ماحول ہونی چاہیے وہ دینی ماحول ہونی چاہیے، کہ ہمارے گھر کے اندر رہنے والا بچہ جب ہمارے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو اسے معلوم یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہونی چاہیے، گھر میں داخل ہوتے وقت وہ سلام کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے گھر سے باہر ہوتے وقت، گھر سے باہر جب وہ نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا علم ہونی چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا سکھائی ہے اور کیسی دعا سکھائی ہے، اس کے بارے میں اسے علم ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے بعد اسلام کے تعلق سے آپ نے معلوم کر لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ نے معلوم کیا، قرآن مجید کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا، پھر اس کے بعد
چاہے آپ دنیا کا کتنا بھی بڑا علم حاصل کر لے اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حاضرین اکرام، اس کا نقصان یا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو دین سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، دین سے مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں جو غیر مسلم کے ساتھ میں شادی رچانا ان کی اپنی شان سمجھتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی والدین کی ہے۔ والدین کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے وہ طریقہ نہیں بتایا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ایمان کیا ہے، اور اسی طرح سے ایمان کے تعلق سے انہوں نے نہیں بتایا، اور اسی طرح سے قرآن کے تعلق سے انہوں نے نہیں بتایا، جس کی وجہ سے آج وہ دنیا کی تعلیم تو حاصل کر چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر اور انجینئر تو بن چکے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے انہیں معلوم یہ نہیں ہے کہ دین کیا بتاتا ہے، اس کے اندر دین کا کیا مسئلہ ہے، اس کے اندر دین کا کیا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، کہ ہمارے درمیان اور غیر مذاہب کے درمیان فرق کیا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے فرق ہو گیا ہے۔ یہ آج ہمارے اپنے نوجوان بچوں کو اور ہمارے معصوم بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے، کیونکہ آج ہمارے بچے اور ہمارے والدین اپنے بچوں کو انگلش اسکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں اور انگلش تعلیم دیتے ہیں۔ حاضرین اکرام، وہاں کے اسکولوں کے اندر ان کا جو کلچر ہوتا ہے، وہاں کا کلچر جو ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسلامی کلچر وہاں نہیں دیا جاتا، اسلامی عادات نہیں سکھائی جاتی، اسلامی طور طریقے نہیں بتائے جاتے، اسلامی طور پر انہیں دعائیں نہیں سکھائی جاتی، اسلامی طور پر انہیں رہنے اور سہنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ وہاں پر جو ہوتا ہے وہ مغربی تہذیب کا کلچر انہیں بتایا جاتا ہے اور انہیں سکھایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر شاید آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے انگلش میڈیم اسکولز بھی ہیں جہاں پر ایک ٹیچر اس کے سامنے آرتی لے کر آتی ہے اور ایک مسلمان بچہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جوڑتا ہے اور نمستے کرتا ہے۔ تو اسے یہاں پر یہ میسیج دیا گیا، یہ تعلیم دی گئی کہ مذہب اسلام میں اور غیر مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پر اسے وہ تعلیم دی گئی ہے اور وہ بڑھتا چڑھتا جاتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے میں اور غیر مذاہب میں کوئی تمیز نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آج کا نوجوان لڑکا یا آج کی نوجوان لڑکی غیروں سے کے ساتھ میں شادی رچانا وہ شان سمجھتی ہے اور یہ معیوب نہیں سمجھتی ہے، کیونکہ وہ ایک نان مسلم ہے اور میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والی ہوں، لیکن وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کی سارے چیزیں کون سکھانا ہے؟ یہ سارے کی سارے چیزیں سکھانا بہت ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے اور حالت حاضرہ یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کو جو چھوٹے ہمارے درمیان رہتے ہیں وہاں پر انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں تعلیم دنیا کی جتنی دینا چاہتے ہو دیو، لیکن انہیں دین کی تعلیم بھی دینا بہت ضروری ہے، اس کی بے انتہا ضروری ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والا جو دور ہوگا اس سے بھی خطرناک دور ہوگا، آنے والا جو دور ہوگا اس سے بھی زیادہ بگاڑنے والا دور ہوگا۔ تو اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے وہ اسلام کے پابند بنے، ہمارے بچے دین کے پابند بنے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کسی مکتب میں بھیجے، کسی مسجد میں بھیجے جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر قال اللہ قال رسول کے طریقے بتائے جاتے ہیں، جہاں پر انہیں دعائیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں پر انہیں طور طریقہ بتایا جاتا ہے، ایسے جگہ بھیجنا ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو مساجد ہیں بہت بہترین مساجدیں ہم نے بنائی ہیں، بہت بہترین مساجد ہم نے بنائی ہے، لیکن حاضرین اکرام ان مساجدوں کے اندر جو مکاتب ہوتے ہیں آج ان مکاتب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آج ان مکاتب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کا نقصان جانتے ہیں کہ آج ہمارے نسل کو دین کے تعلق سے کوئی علم نہیں ہے۔ تو میری آج سے التماس یہ ہے، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بے انتہا روپیہ خرچ کر کے ہم نے عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کا گھر تو ہم نے بنا لیا ہے، لیکن ہمارے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کے فیوچر بنانے کے لیے، ہم اپنے بچوں کا فیوچر سنوارنے کے لیے ہم نے ان بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تو حاضرین اکرام، مساجد کے اندر چاہے وہ مسجد
جھوپڑی کی کیوں نہ ہو، اس مسجد کے اندر اگر مکتب چلتا ہے، معصوم معصوم بچے قال اللہ و قال رسول کی تعلیم سیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر زیادہ خرچ کیا دیا گیا ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ جھوپڑی جس کے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ مسجد اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے، کیونکہ وہاں پر ایک نئی نسل جی رہی ہے اور زندگی سیکھ رہی ہے۔ یہ چیزیں ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ حاضرین اکرام، ہم نے اس تعلیم کے تعلق سے علم ہم نے بہت کم رکھ لیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس علم کی بہت زیادہ اہمیت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے۔ حاضرین اکرام، اور اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے بلند کر کے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چند نام سکھا کر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے پاس بھیجا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم چند نام بتاؤ، تو ایسی صورت میں فرشتے نام بتانے سے عاجز رہ گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام نے وہ نام بتائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے کہا کہ اے اللہ رب العالمین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ رب العالمین جو کچھ تو نے ہمیں علم دیا ہے اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور زیادہ علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آدم اور فرشتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ اللہ رب العالمین نے سجدے کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے مقام کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا۔ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے مقام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے بلند کیا، اور انکار کرنے والوں میں سے جو تھا وہ شیطان تھا جس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ اس نے نہیں کیا۔ تو حاضرین اکرام، علم دین کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی، علم دین کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا گیا۔ جس طرح سے آج ہم نماز فرض قرار دیا دیتے ہیں، جس طرح سے روزے ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے یہ علم بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکیداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، تو لیکن آج ہم دنیاوی علم سے بھی اور دین علم سے بھی ہم بہت زیادہ کورے ہیں۔ دنیاوی علم کے اعتبار سے بھی ہم بہت زیادہ کورے ہیں، اور دینی علم سے بھی ہم بہت زیادہ کورے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے تعلق سے یہ کہا کہ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین نے اس علم کو فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد علم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان اور یہ کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی لڑکا یا لڑکی دین اسلام یا دین اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو اللہ رب العالمین آسان فرما دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو بالکل آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بے شمار حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ لیکن حاضرین اکرام،
لیکن حاضرین اکرام کیا ہے کہ آج اس تعلیم سے آج ہم غفلت برتتے ہیں، اور نہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا ہمارا شوق اور جذبہ ہے، نہ ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے پاس ہے۔ تو حاضرین اکرام آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز دینی تعلیم بھی ہم اپنے بچوں کو بڑے شوق اور ذوق سے سکھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی ہم ہی سکھائیں گے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بارے میں علم سکھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا علم اس لیے دیا تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حاضرین اکرام، آج دیکھیے علم کی کمی جب ہوتی ہے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ علم کی کمی جب ہوتی ہے تو اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی غیروں کے ساتھ میں بیاہ کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھتے، ایک نقصان۔ دوسرا یہ ہے کہ علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا وہ معیوب نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کے اندر ہی انہیں اسکلوں کے اندر آرتی کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور ماتھا ٹیکنے کی جو ٹریننگ دی گئی ہے، اسی لیے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے، غیر اللہ کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وہ ذرا برابر بھی نہیں ہچکچاتے۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے کسی اہل علم کو یہ کہا جائے کہ جاؤ تم وہاں پر فلاں جگہ پر قبرستان کے اندر یا قبر کے اوپر آپ سجدہ کرو، تو ایسی صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ہمارے معصوم بچوں کو اگر ہم حدیث پڑھاتے ہیں تو حدیث ڈنکی کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شریک نہ کرو، اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ یہ معصوم بچوں کے ذہن میں اگر یہ بات ڈال دی جائے انشاءاللہ العزیز یہی بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کا سماج، ان کا ماحول، ان کے گھر کا ماحول دیکھیے کیسے دیندارانہ ماحول ہوگا، کیونکہ آپ نے وہاں پر انہیں ٹریننگ دی ہے، آپ نے وہاں پر انہیں تربیت دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین اہل علم کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین اکرام نے کسی علم کو تخصیص نہیں کیا ہے، کسی علم کو تخصیص نہیں کیا ہے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو، اگر تم حاصل کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، یہیں پر ایک مثال میں آپ کے سامنے بتاؤں، جسے اللہ رب العالمین نے ڈاکٹری کا علم دیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ڈاکٹر بنایا ہے، تو ایسی دیکھیے اس کا مرتبہ یا اس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بیمار ہونے پر ڈاکٹر پر جاتے ہیں تو ڈاکٹر جیسا کہتا ہے، جو لینے کو کہتا ہے ہو بہو ویسا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ بیڑی نہیں پینا چاہیے، سگریٹ نہیں پینا چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ 100% چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، چھوڑتا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہیں پر ہم کمپیر کر کے دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ان منشیات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ گھر بناتے ہیں، اور آپ سول انجینئر کو دیکھیے، اسے پلان دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پلان ڈالتا ہے، اور پلان ڈال کر آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سیڑھی اس طرح سے ہونی چاہیے، ہمارا ڈور یہاں ہونا چاہیے، ہماری کھڑکی اس طرح سے ہونا چاہیے، اور پھر وہ آپ کو
آپ کا پلان دے کر چلا جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ کو جس طرح سے چاہے کر لو، اگر تم میری بات مانتے ہو تو اس طرح سے پلان ہوگا۔ تو یہ درجات جو بلند ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ درجات اس کے جو بلند رکھے ہیں اس لیے رکھے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کیا ہوا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے لکھا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہوا، اور دینی اعتبار سے دیکھیے کہ دینی اعتبار سے آپ کے گھر کے اندر لڑکا پیدا ہوا، آپ اذان دینے کے لیے کسے بلاتے ہیں؟ ڈاکٹر کو، انجینئر کو۔ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، کان میں اذان دینے کے لیے کسے بلاتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور بہت بڑے ماہرین طب بھی ہے، سب سارے کے سارے ہیں، لیکن آپ اذان دینے کے لیے ایک مؤذن کو، ایک مولوی کو بلاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے گھر جنازہ ہوا، آپ کے گھر جنازہ ہوا، غسل دینے کے لیے ایک گھر کے اندر اس کا باپ، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک سول انجینئر ہے، ایک پائلٹ ہے، ایک آئی ایس آفیسر ہے، بہت بڑا وہ گریجویٹ ہے، لیکن اس کے باوجود غسل دینے کے لیے کسے بلاتے ہیں؟ مسجد کے مؤذن کو اور مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں وہ ماہر رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس سے علم ہے۔ تو یہاں پر اس کا درجہ بلند ہوا کیا نہیں ہوا؟ یہاں پر اس کا درجہ بلند ہوا ہی نہیں۔ پھر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے گھر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، سارے کے ساری چیزیں وہاں پر ہیں، لیکن نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کسے بلایا جاتا ہے؟ ایک امام صاحب کو بلایا جاتا ہے جو اس کے بارے میں اسے علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو تم میں اہل علم ہیں، اور علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس ضمن میں اور سارے باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم دنیاوی تعلیم دینے کے لیے پابندی کے ساتھ میں، پابندی کیسی ہو؟ 1 منٹ ادھر نہیں اور 1 منٹ ادھر نہیں، اتنی پابندی کے ساتھ میں ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں کے اندر داخلہ کراتے ہیں۔ اور حاضرین اکرام، برا نہ مانے، یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سوشل میڈیا سے میں بھی لگا ہوا ہوں۔ سوشل میڈیا کے اندر ایک خبر میں نے پڑھی تھی، کہاں تک سے اللہ بہتر جانتا ہے۔ خبر یہ پڑی تھی کہ وہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مادری زبان کو ترجیح نہیں دیتی۔ آج چائنا جو پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے یا پوری دنیا پر اپنا پروڈکٹ بھیج رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مادری لینگویج، اپنی مادری زبان اسے بہت زیادہ پیاری ہے، بہت زیادہ پیاری ہے اسے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے چائنا کے اندر اگر آپ کو فارم فل کرنا ہوگا تو چائنیز زبان میں فارم فل کرنا ہوگا، اگر کوئی چیز خط و کتابت کرنا ہوگا تو اسی کے اندر کرنا ہوگا، بولنا ہو تو اسی زبان پر بولنا ہوگا۔ اور ان کے یہاں انگریزی جو انگلش زبان ہے سیکنڈ لینگویج ہے، پہلی جو لینگویج ہے وہ چائنیز ہے۔ حاضرین اکرام، ہم مسلمانوں کی کون سی لینگویج ہے؟ فرسٹ لینگویج۔ ہم مسلمانوں کی جو لینگویج ہے وہ فرسٹ اردو ہے، لیکن حاضرین اکرام 99% لوگوں کو اردو لکھنا نہیں آتا، اردو پڑھنا نہیں آتا۔ اے مول صاحب انگلش میں لکھو جی، اے مول صاحب تیلگو میں لکھو جی، اے اردو میں، اے اردو نہیں آتا مول صاحب۔ ہماری یہ حالت ہے۔ تو حاضرین اکرام، جو قوم اپنی زبان کی ترقی نہیں چاہتی ہے، جو قوم اپنی زبان کو ترقی اور عروج پر لانا نہیں چاہتی ہے، جائے کہ اللہ رب العالمین اس قوم کو کس طرح سے عروج پر لے کر آئے گا۔ گرچہ یہ باتیں بہت تلخ ہیں، لیکن حاضرین اکرام حقیقت ہے، اس کے اندر حقیقت ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جملے میں نے کرناٹک کے اندر بھی کہا تھا اور آپ کے یہاں بھی یہ کہنا ہوں، حکومتی سطح پر ہماری جو مادری زبان ہے اسے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حتی الامکان اسے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج گورنمنٹ اسکولوں کے اندر گنتی کے چند بچے پڑھ رہے ہیں، گنتی کے چند بچے پڑھ رہے ہیں، اور وقت دور نہیں ہے کہ گورنمنٹ سطح پر ہمارے وہ اسکولز جو چل رہے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور بند کرنے میں سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنا بھی ہم سینہ ٹوکیں، جتنا بھی ہم چیخیں، جتنا بھی ہم چلائیں، جو چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی دوبارہ پھر کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ تو حاضرین اکرام و خواتین اسلام، میں آپ سے یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم پڑھائیے، دنیاوی تعلیم پڑھائیے، لیکن اس کے اندر خلوص ہونی چاہیے اور اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ اور دلچسپی ہونی چاہیے، تبھی جا کر وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل ہو سکتی ہیں۔ حاضرین اکرام، آج میڈیکل فیلڈ میں دیکھیے بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت کے پابند ہیں اور حافظ قرآن ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹروں سے میں نے ملاقات کی ہے،
کہا کہ آپ نے کس طرح سے حفظ کیا؟ کہا کہ میں اس عمر سے اس عمر تک حفظ کیا، پھر اس کے بعد 10ویں جماعت پڑھی، پھر اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پڑھا، پھر اس کے بعد میں میڈیکل کمپلیٹ کیا اور میں MBBS ڈاکٹر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حاضرین اکرام و خواتین اسلام، میرے عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، خطبہ جمعہ کے ذریعے سے میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر کے اندر ہمارے معصوم بچے ہیں، عمر 8 سال ہے تو آپ مدارس کو بھیج دیجئے۔ 8 سال سے 11 سال کی عمر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، اور جس عمر کے اندر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، پھر اس کے بعد اس بچے کو ہٹائیے اور دنیاوی تعلیم دیجئے۔ واللہ میں بتاتا ہوں، وہ بچہ جو 1 سے لے کر 10 تک اس نے انگلش میڈیم کیا ہے اور ٹیوشن لیا ہے، اس حافظ قرآن کو رکھو، اسے 10 پیج یاد کرنے کے لیے دو، اس بچے کو 10 پیج یاد کرنے کے لیے دو، وہ بچہ پونے گھنٹے میں سنائے گا اور وہ بچہ 1.5 گھنٹے میں سنائے گا۔ کیوں کہ جس کے سینے کے اندر قرآن مجید کا علم ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی تعلیم اس کے لیے بھاری نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ یہ اعزاز قرآن مجید کا ہے، اور یہ اعزاز قرآن مجید کا ہے، اور یہ اعزاز دین تعلیم کا ہے۔ تو حاضرین اکرام، یہ فلسفہ جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچوں پر آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ ان کی لائف کنڈم نہیں ہوگی، ان کی لائف خراب نہیں ہوگی۔ آج ایسے بہت سارے بچوں کے لائف خراب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لائف خراب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ 1 to 10 تک، 1 to 7 تک وہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ 10th نہیں نکال سکتے، اس کے بعد سیکنڈ ایئر وہ نکال نہیں سکتے۔ ہوتا یہ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی گیریج کی طرف رخ کرتے ہیں، کوئی ہوٹل کی طرف رخ کرتا ہے، کوئی کسی کی طرف رخ کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، مان کر چلیے کہ آپ کے بچے کے سینے کے اندر قرآن مجید ہے، دنیاوی تعلیم کے اندر اگر وہ فیل ہوا ہے تو اللہ رب العالمین کے گھر اس کے لیے آباد کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے وہ آپ کی امامت بھی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ معاشی زندگی بھی وہ اپنے آپ سدھارے گا۔ تو یہ 2 in 1 ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اسی طرح سے تعلیم دیجیے۔ حاضرین اکرام، صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چمٹے ہوئے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں کہتے ہیں تو ایسی صورت میں ان باتوں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ تو حاضرین اکرام، آپ نے کئی خطبات کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جتنی روایتیں زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور کسی اور صحابی رسول کی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوتے، اور دین علم سیکھنے کا شوق اور جذبہ یہ تھا کہ وہ کھانے پینے کے بارے میں فکر نہیں کرتے، روٹی مکان کے تعلق سے فکر نہیں کرتے، کپڑے لتے کے بارے میں فکر نہیں کرتے، اور وہ اصحاب صفہ یعنی چبوترے والوں کے ساتھ میں بیٹھتے اور وہاں پر جو کچھ مل جاتا کھا لیتے اور اسی طرح سے بھوکے رہا کرتے تھے۔ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بھوک اتنی زیادہ لگ گئی، ابو ہریرہ بھوک کو برداشت نہ کر سکے، راستے میں گر پڑے اور اس کے بعد ہوش آئی۔ اس کے بعد وہاں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے بارے میں تمہیں علم ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت پڑھی اور آگے گزر گئے۔ یہی آیت کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے تعلق سے تمہیں کیا علم ہے؟ آیت پڑھی، سنائی اور چلے گئے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ کے تعلق سے مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، تمہیں کیا تکلیف ہے مجھے معلوم ہے۔ ہاتھ پکڑے، اپنے گھر کی طرف لے کر گئے۔ کہا، گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ کہا، ازواج مطہرات میں سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیالہ دودھ آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، جاؤ ابو ہریرہ، اصحاب صفہ کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور لے آتے ہیں، باری باری پی لیتے ہیں اور پورے کے پورے صحابہ اکرام اس پیالے سے دودھ پی لیتے ہیں، اور وہ اس دودھ کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دیا کہ سارے کے سارے شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا بچا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ، اور کوئی باقی ہے اور کوئی بچا ہے دودھ پینے کے لیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ ہیں،
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں دودھ پینا شروع کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دودھ پیتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے پیتے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیتے رہے یہاں تک کہ ان کا پیٹ بھر گیا اور اس پیالے کے اندر دودھ باقی رہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھاتے رہے. تو حاضرین اکرام، اس حدیث کے ذریعے سے میسج اور پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام میں دین علم کو سیکھنے کا شوق اور جذبہ اتنا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے. بھوک سے نڈال ہو جاتے، بھوک سے پڑ جاتے. ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے تو کسی چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا دیکھو ابو ہریرہ پاگل ہے جو زمین کے اوپر گر گئے. تو اسی طرح سے دین اسلام کو یا دین تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر اتنا شوق تھا. تو ایسا ہی شوق ہمارے اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے اور ایک معلم، ایک مدرس ان کے لیے متعین کرنی چاہیے تاکہ انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائے، ایمان کے تعلق سے بتائے اور اسی طرح سے وضو کے تعلق سے بتائے. چند ایسی باتیں، موٹی موٹی باتیں اب ان کے ذہن میں اگر داخل کرتے ہیں تو انشاءاللہ روز مرتے دم تک ان کے ذہن میں باقی رہتی ہے. انہی چند کلمات پر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے زیادہ، سننے والے کو سننے زیادہ. اے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین مسلم سماج جو علم سے بچھڑا ہوا ہے، اے اللہ رب العالمین اسے دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے معصوم بچے اس مسجد کے اندر ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے. اے اللہ رب العالمین انہیں اسلام کی اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین انہیں حافظ قرآن بنا دے. اے اللہ رب العالمین انہیں حامل قرآن بنا دے. اے اللہ رب العالمین انہیں افہام قرآن بنا دے. اے اللہ رب العالمین انہیں قرآن یاد کرنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا انہیں بنا دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر ہے نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ رب العالمین ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم ورب الحلیم.